کہ اللہ سے ہمارا تعلق جو بنے گا وہ عبادت کے راستے سے بنے گا. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارے رب ہے. ہماری عبادت اچھی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد ہو جائے گی. اسی لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد لیں گے. اس لیے عبادت کی لائن اچھے سے اچھی بنانا، اسی کے ساتھ ہماری معاشرت اچھی بنانا. معاشرت کہتے ہیں آپس کے رہن سہن کو، لوگوں کے ساتھ تعلقات کو. ماں باپ ہے، بچے ہیں، بھائی بہن ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، پڑوسی ہے، تاجر ہے، گاہک ہے، حاکم ہے، رعیت ہے، یہ سارے تعلقات ہیں. اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. اسی لیے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اپنے رہن سہن کو بنانا، جس میں ہر آدمی دوسرے کے حق کو پہچان کر اس کی ادائیگی کے ساتھ کیے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد عدل پر ہے. عدل کے احسان پر، کہ اپنے لیے جو پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اس کو انصاف کہتے ہیں اور اس کو عدل کہتے ہیں. احسان پر ہے کہ حق تو دیں گے، حق سے زیادہ دیں گے، اس کا نام احسان ہے. اس سے آگے اثار ہے کہ اپنی ضرورت کو قربان کر کے اپنے بھائی کی ضرورت پہ ہاتھ بٹائیں گے. خود بھوکے رہیں گے، دوسرے کو کھلائیں گے. خود ضرورت کا کھائیں گے، دوسروں کو کھلائیں گے. سادگی اس کے ساتھ شادی کریں گے. مسلمانوں کی کمزور بچے ہیں ان کی شادی کرائیں گے. معمولی گھر بنائیں گے، دوسروں کے گھروں کی ضرورت پوری کریں گے. غرض یہ کہ احسان کے ساتھ میں بھی جئیں گے اور انصاف کے ساتھ میں بھی جئیں گے. اسی کے ساتھ ایثار کے ساتھ بھی جینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے. حیا کے ساتھ جینا، سادگی کے ساتھ جینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے. بے حیائی اور فضول خرچی یہ غلط لوگوں کی معاشرت کی بنیاد ہے. پوری دنیا میں جتنا فساد ہے یا اسراف کی وجہ سے ہے یا بے حیائی کی وجہ سے ہے. اس لیے آپ نے اپنی معاشرت کو سادگی پر اٹھایا ہے اور حیا پر اٹھایا ہے. اس لیے ہماری معاشرت میں یہ بنیادیں زندہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اسی کے ساتھ ہر انسان کی ضرورتیں ہیں، اور ضرورتوں کے حاصل ہونے میں حلال راستہ اختیار کرنا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا. حلال راستہ اپنانا، حرام سے بچانا، اسراف سے نکلنا، سنت پر اپنی زندگی کو لانا. اس لیے کہ حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے. کھانا اچھا کھائے آدمی تو طاقت بنے گی، خوشی بنے گی. آدمی سڑا ہوا کھانا کھائے تو آدمی کے لیے فوڈ پوائزن ہو جائے گا، جلاب ہو جائے گا، قے ہو جائے گی، پھوڑی پھسی نکل جائے گی. اس لیے کہ سڑا ہوا کھانا پیٹ میں چلا گیا. ایسی حلال اور حرام کی تاثیر ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میری دعوت کا ایک نیک آدمی نے اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں تہجد پڑھنے کا مجھے مزہ آیا. جب حلال زندگی میں آئے گا تو عبادت سوجے گی اور عبادت کی طرف رغبت ہوگی، عبادت کی طرف طبیعت چلے گی، عبادت پہ جان پیدا ہو جائے گی. اور جب حرام زندگی میں آ جائے گا تو اس کی وجہ سے عبادت کی رونق ختم ہو جائے گی. اور یہ فرماتے ہیں کہ غلط آدمی کے یہاں میری دعوت ہوئی، اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں میرے اندر برائی کا جذبہ پیدا ہوا. اس لیے اپنے کھانے کمانے کی لائن کو صاف ستھری بنانا، سنت طریقے پر لانا، حلال سے کمانا، اسراف سے بچانا اور حرام سے اس کو بچانا، یہ ہمارے لیے تائید ہے اور تعلیمات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے اپنے معاملات کو اچھے سے اچھے بنانا. ہر آدمی اپنے کاروباری لائن کو علماء پر پیش کریں تاکہ علماء سے معلوم کرے کہ اس میں کوئی غلط چیز ہو تو ختم کریں، کوئی مشتبہ چیز ہو تو اس کو ختم کریں، کوئی حرام ہے تو اس کو ختم کریں. اس لیے کہ حرام کے ساتھ کبھی بھی اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہو سکتی ہے، نہ فرد کے ساتھ، نہ جماعت کے ساتھ اور نہ کسی قوم کے ساتھ بھی. صرف حلال کے ساتھ اللہ کی طرف سے برکت ہے اور اللہ کی تائید اور مدد ہے. اس لیے اپنے کھانے کمانے کی لائنوں کو اچھے سے اچھی بنانا، اسی کے ساتھ میں اپنے اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا خلاصہ چند باتوں میں بتایا ہے. فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو، درگزر کرو. اور فرمایا جو رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو. اس لیے کہ رشتہ داری قیامت کے دن اللہ سے کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جس نے مجھے دنیا میں توڑا اس کو اپنی رحمت سے توڑ دے اور اس کو کاٹ دے. اس لیے ہر حال میں رشتہ داریوں کو نبھانا،
اور رشتہ داریوں کو نبھانے کے لیے کتنا ہی اپنے آنکھ پر برداشت کرنا پڑے تو برداشت کر کے رشتہ داری کو خراب نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں رشتہ داریوں کو نبھانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ فرمایا جو تمہیں کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ، جو کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ، فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ہے۔ اسی لیے صحابہ دنیا میں جو پھرے ہیں وہ ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ دنیا میں پھرے ہیں۔ یہ تین بنیادیں ان کی پھرنے کی، ایمان، اعمال اور اخلاق کے ساتھ میں، اسی کے ساتھ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو بنانا اور آخرت کو بنانا، کہ دنیا میں ہم کیسے جئیں گے، فرمایا ایسے جئیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہماری آخرت بن جائے۔ ہر قدم پر یہ سوچیں گے کہ اس قدم سے میری آخرت بنے گی یا اجڑے گی، تو آخرت کے بنانے والا ہر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ہر عمل کو کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے، ہماری آخرت بن جائے۔ ہماری دنیا میں آنے کی غرض ملک و مال نہیں ہے، بلکہ ہماری غرض دنیا میں آنے کی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہماری آخرت بن جائے۔ اس لیے میرے دوستو، ایک تو سب سے پہلی غرض جو ہر انسان کے مقصد کے درجے کی ہے، دوسرا مقصد بہت زیادہ آواز ہے، تھوڑا کم کر دیجیے۔ دوسری چیز میرے دوستو مقصد کی یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بناتے ہوئے اپنے گھرانے میں دینداری لانے کی فکر، محنت، دعا کے ساتھ رہے، اپنے محلے میں دینداری آئے، ہمارے پڑوس کے محلوں میں، بستیوں میں اطراف کی دین آئے، ہمارے شہر میں، ملک میں آئے اور عالم کے چپے چپے میں دین زندہ ہو جائے، اس کی فکر، محنت اور دعا کے ساتھ جینا، یہ ہر ایمان والے کی دوسری ضرورت ہے، دوسرا مقصد ہے اور زندگی کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری اس کو کہتے ہیں کہ پوری ہو جائے تو اللہ کی بڑی بڑی مددیں ہو جائے، اس کو ذمہ داری کہتے ہیں۔ اور اگر ذمہ داری پوری نہ ہو تو اللہ کی طرف سے پوچھ بھی ہو جائے، ایسے مسائل اور ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ جینا بھی مشکل ہو جائے اور دین پر رہنا بھی مشکل ہو جائے، یہاں تک کہ ایمان کے لالے پڑ جائے، ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے تو ایسے حالات دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اور ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے تو اللہ کی مدد سے دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو دین پر اور دین کی محنت پر اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ہر ایمان والوں کو یہ دونوں ذمہ داری سمجھاتے ہیں، فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو پابند بنائیں ان تمام احکامات کا جو اللہ کی طرف سے آپ کو دیے گئے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کے بھی ذمے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو دینداری والی بنائیں، استقامت والی بنائیں اور پابندی والی بنائیں۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے آپ کی بھی اور پوری امت کی اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی۔ دوسری ذمہ داری اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اللہ جل شانہ سارے ایمان والوں سے مخاطب ہے، قیامت تک آنے والے ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن کر دنیا میں جیو۔ تو اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کیا ہے کہ اپنی زندگی کو ذاتی دینداری بناتے ہوئے اپنے گھرانے سے لے کر عالم کے دیندار بننے کی فکر کرنا، محنت کرنا اور دعا کرنا، یہ تین چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں، فکر، محنت اور دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات جو بیان کیے گئے اس میں سے بعضی صفات میں یہ آتا ہے کہ آپ دائم الفکر متواصل الاحزان لیست لہ راحہ، فرمایا آپ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، آپ ہمیشہ غمگین رہتے تھے اور آپ کو کبھی کسی کروٹ چین نہیں تھی، راحت نہیں تھی، ہمیشہ آپ کام میں رہتے تھے۔ اس لیے دین کی نصرت ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے جب دین کے بڑے مددگار ہو گئے، کچھ سالوں کے بعد دعوت کا کام شروع ہونے کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داری ملنے کے بعد جب دین کے مددگار بڑھے اور ہجرت وجود میں آئی اور انصار کھڑے ہوئے، تو اس وقت میں انصار کے دل میں یہ بات آئی کہ کام کے شروع میں کام کے تقاضے بہت تھے اور کام کرنے والے تھوڑے تھے،
تو سارے تقاضے ہمارے پر ہی آتے تھے، اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ سے باغات کی دیکھ بھال میں کمی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے باغات میں کچھ ویرانی سی آئی ہوئی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی چھٹی دے دیں اور تھوڑی سی ہم کو مہلت دے دیں تو ہم اپنے باغات کی دیکھ بھال کر کے ہم واپس آ کر کے کام میں لگ جائیں۔ ابھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اللہ کی طرف سے قرآن اتر رہا ہے، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ دین کے لیے اپنی جان اور مال کو لگاتے رہو اور خرچ کرتے رہو، لگے رہو اور لگاتے رہو، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ دین کی محنت کو چھوڑ کر اپنی دنیا کے سنوارنے کے لیے تمہارے جانے کی جو بات دل میں پیدا ہو رہی ہے، یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ اس لیے کہ جس راستے پر تم جانا چاہ رہے ہو وہ راستہ غیر یقینی ہے زندگیوں کے بنانے کا، اور بہت لمبا راستہ ہے کہ صدیاں بیت جائیں گی اور نسلیں ختم ہو جائے گی اور تمہارے مسائل حل نہیں ہوں گے، اور یہ راستہ جس راستے پر تم ہو یہ بہت ہی شارٹ کٹ راستہ ہے اور زندگیوں کے بنانے کا یقینی راستہ ہے۔ تھوڑے سے عرصے میں تمہارے سارے مسائل یقینی طور پر حل ہو جائیں گے اور مختصر عرصے میں ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو اور نیکی کے راستے پر چلتے رہو، اللہ نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ دو بنیادیں ہیں جو مقصد کے درجے کی ہر ایمان والے کی، ایک تو دعوت ہے اور ایک عبادت ہے، ایک استقامت ہے، ایک نصرت ہے، ایک دین ہے، ایک دین کی محنت ہے۔ اگر یہ دو بنیادیں امت میں زندہ رہے گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد امت کے ساتھ رہے گی، اور اگر یہ دو بنیادوں میں کمی ہو جائے گی تو اللہ کی مدد روٹ جانے کی وجہ سے امت کے بعد جتنے ہی دنیاوی لائن کے وسائل ہو، لیکن وسائل سے ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، جیسے اس وقت میں نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ وسائل اسی وقت میں حل ہوں گے جب امت مقصد پر آئے گی۔ اس لیے میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ان دو بنیادوں پر اٹھایا ہے، اور ان دونوں بنیادوں پر اٹھانے کے لیے اس دنیا میں اللہ نے جس چیز کو سبب بنایا ہے وہ محنت کو سبب بنایا ہے۔ اس لیے کہ دنیا محنت کی جگہ ہے، یہ دنیا محنت کی جگہ ہے، ہر کام کے پیچھے محنت ہے۔ معمولی دنیا کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو محنت کرنا پڑے گی، اس لیے کہ دنیا کو محنت کی جگہ اللہ نے بنایا ہے۔ پوری دنیا میں جو نقشہ قائم ہوا ہے دنیا کی ترقی کا، چمک دمک کا، یہ رونق کا، یہ ایسا ہی اندھادھن نہیں بنا ہے، بلکہ میرے دوستو انسانوں کی اس کے پیچھے محنت لگی ہے، انسانوں کی جان مال لگی ہے، انسانوں کی صلاحیتیں اس کے پر لگی ہے، اپنی آخرت دنیا کو برباد کر کے اس کے پیچھے لگے ہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کی یہ رونق اور چمک دمک بنی ہے۔ اگر آج سے 100 سال پہلے انسانوں کو یہ بتا دیا جاتا کہ 100 سال کے بعد دنیا کا یہ نقشہ ہوگا تو کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا، لیکن آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں